رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے قوم کے نونہالوں کے لیے سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیانات کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے متعلق نویں حصے کا بیان کیا جا رہا ہے، جو کہ نونہالوں کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آج کے موضوعات ہیں عبد مناف یعنی مکہ کا چاند، دوسرا ہے ہاشم۔ عبد مناف یعنی مکہ کا چاند قصی کے دوسرے بیٹے اور عبد الدار کے چھوٹے بھائی کا اصل نام مغیرہ اور مشہور نام عبد مناف تھا۔ وہ اپنی لیاقت، بہادری اور خوبصورتی کی وجہ سے عرب میں مشہور تھے اور لوگ ان کو مکہ کا چاند کہا کرتے تھے۔ جب تک عبد الدار اور عبد مناف زندہ رہے، دونوں بھائی ایک دوسرے کی عزت کرتے رہے، لیکن جب وہ دونوں فوت ہو گئے تو عبد مناف کے بڑے بیٹے عبد شمس نے عبد الدار کی اولاد کو سردار بنانے سے انکار کر دیا۔ قریش کے کچھ قبیلے عبد الدار کی اولاد پوتے کے طرفدار بن گئے اور کچھ عبد شمس کے۔ جب یہ جھگڑا بہت بڑھ گیا تو کچھ دانا لوگ بیچ میں پڑے اور انہوں نے مکہ کی ریاست کے عہدے ان دونوں میں تقسیم کر دیے۔ حاجیوں کو کھانا کھلانے، رفادہ اور پانی پلانے، سقائے کے عہدے عبد شمس کو دے دیے اور کعبہ کو کھولنے اور بند کرنے، حجابہ، جنگ کے موقع پر جھنڈا اٹھانے، لواء اور قومی مجلس کے انتظام، ندوہ کے عہدے عبد الدار کی اولاد کے پاس۔ ہاشم اس انتظام کو تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ عبد شمس نے اپنے سارے فرائض اپنے بھائی ہاشم کے سپرد کر دیے۔ ہاشم بڑے بہادر اور دریا دل آدمی تھے۔ ان کا اصل نام عمرو تھا۔ ہاشم کے لقب سے اس وقت مشہور ہوئے جب مکہ میں ایک دفعہ سخت قحط پڑا اور انہوں نے شام سے غلہ لا کر روٹیاں پکوائیں، پھر بہت سے اونٹ ذبح کر کے سالن تیار کیا اور روٹیوں کو چورا کر کے اس سالن میں ڈال دیا۔ اس کے بعد سب لوگوں کو دعوت دی کہ آئیں اور یہ مالیدہ کھائیں۔ حشم کے معنی توڑنے اور کچلنے کے ہیں۔ روٹیوں کو توڑ کر سالن میں مالیدہ بنانے کی وجہ سے ان کو ہاشم کہا جانے لگا۔ قحط ختم ہو جانے کے بعد بھی انہوں نے یہ دستور جاری رکھا۔ ہر سال حج کے موقع پر وہ حاجیوں کو عمدہ سے عمدہ کھانا کھلاتے اور ان کے لیے پانی کا خاص انتظام کرتے، کیونکہ زمزم کو بنو جرہم بند کر گئے تھے اور اس وقت اس کا نشان تک نہ تھا۔ عام زندگی میں بھی وہ بہت نیک اور رحم دل تھے، غریبوں اور کمزوروں کی دل کھول کر مدد کرتے تھے۔ ان خوبیوں کی وجہ سے لوگ ان سے محبت کرتے تھے اور وہ سارے عرب میں عزت کی نظروں سے دیکھے جاتے تھے۔ ہاشم نے قریش کی تجارت کو بڑی ترقی دی اور ان کی کوششوں کی وجہ سے مکہ عرب کی سب سے بڑی تجارتی منڈی بن گئی۔ ہاشم نے اپنی زندگی میں کئی شادیاں کی۔ ان کی ایک بیوی کا نام سلمہ تھا، جو مکہ سے شمال کی طرف تقریباً 421 کلومیٹر دور ایک پرانے شہر یثرب کی رہنے والی تھی۔ ان کا تعلق قبیلہ خزرج کی ایک شاخ بنو نجار سے تھا اور وہ عمرو بن زید نجاری کی بیٹی تھی۔ ہاشم تجارت کے لیے شام جاتے ہوئے اکثر یثرب میں ٹھہرا کرتے تھے۔ ایسے ہی ایک سفر میں انہوں نے سلمہ سے شادی کی اور کچھ دن یثرب میں ٹھہرنے کے بعد شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب غزہ پہنچے تو بیمار ہو گئے اور وہ وہیں فوت ہو گئے۔ ان کی وفات کے بعد سلمہ کے بطن سے ان کے ایک فرزند پیدا ہوئے۔ ان کا نام پہلے عامر اور پھر شیبہ رکھا گیا، کیونکہ ان کے سر پر کچھ سفید بال تھے اور شیبہ کے معنی بوڑھے کے ہیں۔